جو چیزیں چھپی ہیں اس کی آپ مسلسل پہلے تردید کرتے رہیں کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری اداروں کے ساتھ کوئی یہ دیکھو وہ لیکن آرٹیکل میں سارا مدعا اسٹیبلشمنٹ پہ تھا۔ دیکھو وہ کوئی بھی اگر میں نے یہی آپ کو کہا کہ اگر آپ پرانی چیزیں اٹھاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آرٹیکل پبلش ہوا ہے تو آرٹیکل پبلش کرانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو کوئی بھی کروا سکتا ہے۔ وہ جیل میں ہیں، انہوں نے خود تو جا کے نہیں کہا کہ یہ میری آرٹیکل ہے تو آپ میرا یہ آرٹیکل پبلش یہ میں نے لکھا ہے۔ ہمیں تو لے جانے کے لیے مجھے ایک مرتبہ جانے کے لیے ایون پلین پیپر نہیں بھی دیا گیا تھا، اور میں نے لکھا تو ٹیشو پیپر پہ میں لکھا تھا اس کو انسٹرکشن، ایکسیپٹ کہ اس مرتبہ جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے وہ آف کورس امپلیمنٹ ہوا ہے اور مجھے جانے کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن پہلے نہیں جاتا رہا۔ دیکھیں جہاں تک ادارے اور ان کے ساتھ جھگڑا، میں تو بارہا کہہ چکا ہوں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، مور دین ونس ہم کہہ چکے ہیں، ہم سارے اداروں کا احترام کرتے ہیں اور ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونے چاہیے۔ ہم ملک کے ساتھ ہے، عوام کے ساتھ ہے، قانون کی بالادستی کے ساتھ ہے، اور اسی کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہماری ایک ریٹ پٹیشن الاؤ کر دی تھی اور اس میں اجازت دے دی تھی کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کنسلٹیشن کر سکتے ہیں، اس کے سلسلے میں آج میری تیسری میٹنگ تھی، میری میٹنگ ہوئی ہے۔ اس مرتبہ بھی پہلے کی طرح مجھے کاغذات لے جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ کنسلٹیشن کا پروسیس میرا آلموسٹ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور دن میں ہمارا ٹکٹوں والا مسئلہ منڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور منڈے کی شام کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹکٹوں کا فائنل جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اناؤنس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کی ہم ہر صورت چاہیے کہ انعقاد ہو۔ جس طریقے سے سینٹ میں چند سینیٹر صاحبان نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا تھا جس پہ ہمارا موقف بھی آ چکا ہے کہ اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور ہر حال میں الیکشن ہونے چاہیے اور بر وقت ہونے چاہیے، اور سپریم کورٹ آلریڈی کہہ چکی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے۔ ہمیں بھی یہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ الیکشن ہوں گے، اور ہمیں بھی یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کو وقت پہ کروائے گی۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شارٹ سی سٹیٹمنٹ میں نے دینی تھی۔ آج میں ایک خاص پریس کانفرنس بھی کروں گا، وہ پریس کانفرنس کے سلسلے میں ابھی آپ کو وقت بتائیں گے، میں بھی ایک گھنٹے میں وہ سینٹرل آفس پی ٹی آئی میں اسلام آباد میں انشاءاللہ پریس کانفرنس کروں گا۔ ٹکٹ کے حوالے سے اہم فیصلے کو نام بتائیں گے؟ دیکھیں اب سارا سب کچھ ابھی کنفیڈنشیل ہے، لیکن ایک دن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس سامنے سارے نام آ جائیں گے۔ بریسٹر صاحب آپ ڈیفینیٹلی ٹکٹوں کا اعلان کریں گے؟ جیسا پہلے الیکشن ہوئے کچھ لوگ آپ کے اتحادی تھے، جیسا عوامی مسلم لیگ سے شیخ رشید تھے، تو کیا اس دفعہ بھی کچھ جماعتیں ہیں جو آپ کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے؟ میں نے سنا نہیں، آواز آ رہی تھی تو سر اتحادی آپ نے ٹکٹ تو اناؤنس کرنے ہیں جو آپ کے پارٹی کینڈیڈیٹ ہوں گے، کیا کوئی ایسی جماعتیں ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے اتحاد کر کے انتخابات میں آئیں گے؟ فی الحال کچھ ایسی نہیں ہے، لیکن ایک آدھ سے ہماری پہلی بات ہوئی تھی تو وہ اتنی کوئی ذہیم قسم کا اتحاد نہیں ہوگا کہ ہماری ساری سیٹیں کسی کی پارٹی کے پاس جائے گی۔ اگر کوئی ایک آدھ سیٹ کسی پارٹی کے ساتھ جو پہلے معاہدہ ہوئے ہیں اس کی کچھ کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ ہمارے ساتھ اور ہماری ہی سمبل پہ الیکشن لڑیں گے، ان کو ایک دو سیٹیں اگر ہم نے دینی تھی وہی ہے۔ فی الحال ہمارے پاس کسی پارٹی کے ساتھ ایز اے ہول الائنس نہیں ہے کہ ہم ان کو ٹکٹیں دیں دیں ساری۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا جو آرٹیکل چھپا ہے اکانومسٹ میں خان صاحب کا، اس کا بڑا چرچا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ آرٹیکل باہر سے لکھا گیا، کچھ رائے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے لکھا ہے، اس بارے میں آپ کی بات ہوئی ہے؟ دیکھیں اکانومسٹ میں آرٹیکل چھپا ہے، بہت اچھا آرٹیکل چھپا ہے، اور آرٹیکل چھپوانا اور چھپنا یہ میٹر ایسا نہیں کرتا، نہیں کسی آرٹیکل چھپوانے کے لیے کوئی طریقہ کار وضع ہے کہ آپ کر لیں۔ اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی استعمال کریں، آپ گوگل بھی کر لیں، تو آپ ساری کی ساری جو پیرامیٹرز اٹھاتے ہیں وہ آپ ان دے سکتے ہیں۔ تو خان صاحب کی انسٹرکشنز اور ان کی جو ویو ہے وہ تو آتے رہیں، مجھے اس کا ڈیٹیل کا ذکر نہیں پتہ، لیکن یس ایک آرٹیکل چھپا ہے اور ان سے منصوبے اور امون کرتے ہیں۔ اس میں جو چیزیں چھپی ہیں اس کی آپ مسلسل پہلے تردید کرتے رہیں کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری اداروں کے ساتھ کوئی یہ دیکھو وہ لیکن آرٹیکل میں سارا مدعا اسٹیبلشمنٹ پہ تھا۔ دیکھو وہ کوئی بھی اگر میں نے یہی آپ کو کہا کہ اگر آپ پرانی چیزیں اٹھاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آرٹیکل پبلش ہوا ہے تو آرٹیکل پبلش کرانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو کوئی بھی کروا سکتا ہے۔ وہ جیل میں ہیں، انہوں نے خود تو جا کے نہیں کہا کہ یہ میری آرٹیکل ہے تو آپ میرا یہ آرٹیکل پبلش یہ میں نے لکھا ہے۔ ہمیں تو لے جانے کے لیے مجھے ایک مرتبہ جانے کے لیے ایون پلین پیپر نہیں بھی دیا گیا تھا، اور میں نے لکھا تو ٹیشو پیپر پہ میں لکھا تھا اس کو انسٹرکشن، ایکسیپٹ کہ اس مرتبہ جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے وہ آف کورس امپلیمنٹ ہوا ہے اور مجھے جانے کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن پہلے نہیں جاتا رہا۔ دیکھیں جہاں تک ادارے اور ان کے ساتھ جھگڑا، میں تو بارہا کہہ چکا ہوں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، مور دین ونس ہم کہہ چکے ہیں، ہم سارے اداروں کا احترام کرتے ہیں اور ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونے چاہیے۔ ہم
मुल्क के साथ है, अवाम के साथ है, कानून की बालादस्ती के साथ है और इसी के लिए कोशिश करेंगे बैरिस्टर इंशाअल्लाह साहब ये ताला। बताइएगा, इलेक्शन से पहले पीटीआई में दरार नजर आ रही है, खास तौर पे आपने इस्लामाबाद में अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शेर अफजल साहब ने अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के हवाले से बयानात से आपने तलगी कर ली, ये क्या मामला नहीं है? नहीं, देखो ऐसा नहीं है। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और मेरी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। उसको पहले आपको याद होगा मेरी इंटरनेशनल मीडिया से इंटरेक्शन हुआ था, फिर लोकल मीडिया से इंटरेक्शन हुआ था, फिर प्रिंट मीडिया से इंटरेक्शन हुआ था और उस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ इलेक्शन पे मरकूज़ करना था, दैट्स इट। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर की थी। कोई चीज़ें हैं जो मैं आज इंशाल्लाह आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लैरिफाई करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।